ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی 12 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ یہ راجکماریاں مہربان، مکرم اور مملکت میں ہر ایک کو پیاری تھیں۔ لیکن بادشاہ کو اپنے محل میں ایک بڑا راز تھا۔ ہر رات شہزادیاں اپنے اپنے کمروں میں سونے جاتی تھیں، پھر بھی صبح تک ان کے جوتے بالکل ایسے پھٹے ہوئے تھے جیسے وہ رات بھر ناچتی رہی ہوں۔ بادشاہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ وہ رات کو کہاں جاتی ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ وہ بس سوئی ہے۔ بادشاہ نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی اس راز کو دریافت کرے گا کہ اس کی بیٹیاں رات کو کہاں جاتی ہیں، اسے شہزادیوں میں سے ایک کی شادی کا انعام دیا جائے گا اور آدھی سلطنت کا وارث ہوگا۔ اس کی حیرت میں یہ صرف ایک ستارہ نہیں تھا، یہ پروں والی ایک خوبصورت پری تھی جو رات کے آسمان کی طرح چمکتی تھی۔ پری نے اپنا تعارف تارا کے طور پر کروایا، ستاروں کی سرپرست۔ وہ لونا کے پاس آئی تھی کیونکہ اس نے ستاروں سے اپنی گہری محبت کو محسوس کیا تھا۔ ایک دن جنگ سے واپس آنے والا ایک غریب سپاہی مملکت میں آیا۔ اس نے بادشاہ کے چیلنج کے بارے میں سنا اور اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ محل کے راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جس نے اسے خبردار کیا، شہزادیاں جادو کی زد میں ہیں، یہ چادر لے لو، یہ اب کو پوشیدہ بنا دے گا اور اب بغیر دیکھے ان کی پیروی کر سکیں گے۔ جیسے ہی وہ رات کے آسمان پر چڑھ رہے تھے، لونا اپنے ارد گرد کی خوبصورتی پر حیران رہ گئی۔ ستارے صرف روشنی کے گولے نہیں تھے، وہ زندہ مخلوق تھے، ہر ایک اپنی منفرد شخصیت اور چمک کے ساتھ۔ انہوں نے کھلے بازوؤں، چمکتے دمکتے اور خوشی سے چمکتے ہوئے لونا کا استقبال کیا۔ اس کی حیرت میں 12 بہنیں بستر سے اٹھیں اور فرش پر تھپکی دیں۔ اچانک ایک خفیہ دروازہ کھلا جو ایک جادوئی زیر زمین دنیا کی طرف جاتا ہے۔ سپاہی خاموشی سے چاندی کے درختوں کے چمکتے جنگل، پھر سنہری درختوں اور آخر میں ہیروں کے جنگل سے ان کا پیچھا کرتا رہا۔ سفر کے اختتام پر وہ ایک شاندار جھیل پر پہنچے جہاں 12 خوبصورت شہزادے کشتیوں میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر شہزادی ایک کشتی پر چڑھ گئی اور وہ پانی کے پار ایک عظیم الشان محل کی طرف روانہ ہوئیں۔ محل کے اندر ایک بال روم تھا جہاں شہزادیاں شہزادوں کے ساتھ خوشی سے رقص کرتی تھیں۔ اگلے دن سپاہی نے بادشاہ کو وہ سب کچھ بتایا جو اس نے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو بلوایا اور سچائی کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان پر جادو کیا گیا تھا اور ان کا رات کی مہم جوئی پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ جادو ٹوٹ گیا اور بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اپنے قول کے مطابق بادشاہ نے سپاہی کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا ہاتھ شادی کے لیے پیش کیا اور بادشاہی نے ان کی بہادری اور محبت کا جشن منایا۔ جادوئی دنیا غائب ہو گئی اور شہزادیاں پھر کبھی رات بھر رقص نہیں کرتی تھیں، اور اس طرح سپاہی اور شہزادی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔